میں آپ کو ایک دفعہ پھر ڈاؤن ٹو ارتھ چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ چینل نہیں ہے جہاں پہ کوئی چڑیا کے خبر دیتی ہے۔ یہاں لوگ کیفے لگاتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے یا یہ ہونے والا ہے، یا یہاں پہ آ کے کوئی پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی انکشافات کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم فیکٹس سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی فیکٹس یہ ہیں اور یہ اس کے ان کے بیسس پہ یہ نتیجہ ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہو رہی ہے، جس میں کہ بھئی پاکستان میں معاشی حالات کیا ہیں، اور کیا پاکستان ملک جو ہے، پاکستان جیسا ملک ترقی ابھی کر سکے گا یا کس طرح سے ترقی ہوگی، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس میں کچھ تھوڑا سا یہ لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، کوئی 10-12 منٹ کی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سنیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور جو فیکٹ بیسڈ ہیں۔ تو پہلے اگر ہم پاکستان کی اکنامک سچویشن پہ بات کریں، ایک میں بینچ مارک بنانا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ترقی جو ہے وہ اس کا ایک ہی معیار ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو جو چیزیں میسر ہیں وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں۔ مثال اس کی یہ دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں 10 کلو گندم آتی ہے اور 5 افراد کھانے کے اس کے لیے ہے، تو وہ فیکس 2 کلو ہے۔ لیکن اگر وہ گندم اگر 12 کلو ہو جاتی ہے اور 5 افراد ہیں تو بڑھ رہی ہے۔ اگر وہ گھٹ کے 8 کلو ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے کم ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ جو چیز اکنامک جو ہے وہ بینچ مارک جو سب سے امپورٹنٹ اور جس گولڈ سٹینڈرڈ کہہ لیں جس کو، وہ ہوتا ہے کہ فیکس پیداوار کیا ہے۔ فیکس کا مطلب اس کی انگلش میں کہتے ہیں پر کیپٹا جی ڈی پی، ریئل اصلی پیداوار، جس میں انفلیشن کو آپ ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ بینچ مارک صرف وہی ایک بینچ مارک ہے جو ملک کی خوشحالی یا ترقی کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا ملک کی خوشحالی، لوگوں کی خوشحالی کے لیے۔ اچھا، اب آ جائیں پاکستان کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک یہ چارٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ چارٹ جو ہے یہ میں نے کوئی کریٹ نہیں کیا، یہ آپ کو اگر آپ اسٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان میں جائیں تو یہ سارے نمبرز وہاں پہ اویلیبل ہیں اور آپ خود ہی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی اکانومسٹ ہونا نہیں پڑتا۔ اس میں صرف آپ کو جمع تفریق یا وہ ٹول یا وہ کیلکولیٹر جو آپ کو یہ کر سکے وہ آپ کو استعمال کرنے کا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اب یہ جو نیلی والی لائن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نیلی والی لائن جو ہے یہ شو کرتی ہے آپ کا جو اصل میں جو آپ کا فیکس جی ڈی پی یا پر کیپٹا جی ڈی پی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نامنل ہے کہ اس کو آپ اگر آپ انفلیشن ملا لیں تو پھر وہ کیا ہے۔ یہ 2018 سے 2040 تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں یہ جو تھا کوئی $1400 کے قریب تھا، یہ جو آپ کا پر کیپٹا جی ڈی پی تھا $1400 تھا۔ اب یہ اور یہ گر کے 2019 میں یہ تقریباً $1000 آ گیا، 1030 کے قریب، یعنی کہ $370 کی کمی ہوئی 2018 سے 18 اور 19 میں، ٹھیک ہے، درمیان۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ اس دوران ہوا ہے جو کووڈ سے پہلے، یعنی کہ کووڈ 2020 میں ہے، تو اس میں کووڈ کا امپیکٹ شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کی اکانومی اتنی گر چکی تھی کہ آپ کی جو فیکس آمدنی تھی وہ $1400 سے تقریباً آپ کی $1030 پہ آ گئی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ کو پتہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اکانومی نوز ڈائیو کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اچھا جی، اب بات گئی 1000۔ اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب آگے جو ہے اس کو $1400
پہ پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا. یہ میں نے یہاں پہ ایک چارٹ بنایا ہے. یہ میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ای میل یا کریں گے تو میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں. اس میں نے بہت ہی آپٹمسٹک ایزمپشنز لیے ہیں. وہ کیا کہ 2021 سے پاکستان کی جو گروتھ ہے 7% ہوگی اور وہ 7% رہے گی. دیکھیں 7% گروتھ جو ہے نا وہ تو بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہے کنسسٹنٹلی کنٹریز کی. اور دوسرا جو ورلڈ بینک اور جو آئی ایم ایف اور دوسری ایجنسیز ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کی شرح گروتھ کی شرح کوئی 1% سے بھی 2% بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. بہرحال میں نے کہا کہ چلو 7% ہو. پھر ہم نے انفلیشن کا تخمینہ لگایا کہ بھئی انفلیشن جو ہے وہ 5% ہو. ابھی 10 یا 12 یا 15% ہے. 5% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انفلیشن گھٹ جائے. اچھا انفلیشن ہونا ضروری ہوتا ہے ہر اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. اگر انفلیشن نہ ہو تو پھر وہ ریسیشن میں چلی جاتی ہے اکانومی, سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ آپ کو کوئی بھی اکانومسٹ کسی بھی اکنامک کی کتاب میں مل جائے گا. پھر اس کے بعد میں نے جو روپے کا گرنے کی شرح ہے ڈالر سے وہ میں نے 3% لگائی ہے. 3% جو ہے وہ ابھی آپ کا ڈالر روپیہ جو ہے 10 سے 15% گر رہا ہے. میں نے کہا چلو 3% گرے بہتری آ جائے. پھر اس کے بعد جو ایک اور ایزمپشن کی ہے کہ جو آپ کی آبادی جو بڑھ رہی ہے وہ ابھی 2.5 سے 3% ہے. تو میں نے 2.5% لگائی کہ آپ کی آبادی 2.5% سے بڑھے گی. ان چیزوں کو لگانے کے بعد جس میں یاد رکھیں میں نے بہت ہی آپٹمسٹک گروتھ رکھی ہے 7%. آپ کو 12 سال لگیں گے $1,400 پر فی کس آمدنی میں پہنچے. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو 10 سے 12 سال پیچھے دھکیل دیا. یہ کہاں کی ترقی ہے؟ آپ اس کو ترقی کہیں گے یار؟ اگر آپ اس کو ترقی کہیں گے تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. ترقی جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ ترقی نیچے گئی ہے. لوگوں کی جو معاشی ویل بینگ ہے یا معاشی بہتری ہے وہ خراب ہوئی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے اور دوسری چیزیں استعمال کرنے کی اویلیبلٹی کم ہے. اچھا اب آپ لے لیں جو آپ کے جو ایکسپرٹس آتے ہیں, آپ کے منسٹر آ کے کہتے ہیں جی وہ ملک میں بہتری آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے بہتری؟ وہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا کم ہو گیا. بابا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونے سے آپ کی پیداوار بڑھی ہے کہ نہیں؟ بلکہ پیداوار اور کم ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو سامان آپ باہر سے منگواتے تھے اپنے چیزیں بنانے کے لیے وہ کم ہو گیا, مہنگا ہو گیا. آپ کے ایکسپورٹس جو ہے وہ شاید اسٹیگننٹس ہیں یا اتنی ہے, آپ امپورٹ سے اپنا امپروو کر رہے ہیں. وہ جی ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو تھوڑے سے بڑھنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے پھر کیا ہوا؟ پیداوار تو نیچے جا رہی نا. تو ہمارے یہاں منسٹر سے لے کے یہ جو ہمارے اینکرز ہیں جس میں کامران سب سے آگے ہے جو جیو کا ہے, اور دوسرے جو ہے لوگ وہ منسٹرز بھی ہر کوئی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو کہہ کے کہ جی بہتری آ رہی ہے. فاروق سلیم بڑے اکانومسٹ بنتے ہیں, اور جی انفلیشن ہمارا جو ہے وہ کیونکہ انفلیشن بڑھ گیا تو یا کم ہو گیا تو ترقی آ رہی ہے. دیکھیں یہ بٹس اینڈ پیسز جو ہے نا یہ بالکل نہیں ہوتے. یہ سارے ٹولز, یا ڈیفیسٹ کم ہونا, یا آپ کے انفلیشن کم ہونا, یا آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنا, یہ آپ کی مینجمنٹ کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنا مینز ایکسپورٹ بڑھ رہی. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایکسپورٹ بڑھنے کو جب آپ تک ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی پیداوار اور بڑھے, آپ کے لوگوں کو میسر زیادہ ہو, تو ترقی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں سے آپ زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار دیکھیں، ہمیں دو تین چیزیں کرنی ہیں. ہم نے اس قوم نے ایز اے نیشن اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس پاکستان کو اوپر سے نیچے لانے میں جن کا ہاتھ ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا، یہ ایک طرح کی چوری ہے. جیسے کہ گھر میں 10 کلو اناج ہے، وہ ہٹا کے اب 3 کلو کم کر کے 7 کلو ہو گیا، باقی جو ہے وہ لے کے چلا گیا کوئی، یہ کسی طرح سے غائب ہو گیا، وہی چوری ہے. یہ سب ملک پہ ڈاکہ اور چوری ڈلی ہے جس کا آپ کو احتساب کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں جی ملک میں جو ہے دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی. اٹس اے ویری لانگ ہال، اور یہ ایک بے وقوف اور ایک جن کی سوچ جو ہے بڑی محدود ہوتی ہے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لیں پھر کہے کہ جی اوہو جی اب تو ہم بہتر ہو جائیں گے. اب پہلے نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ چھٹے محلے میں پہلے چھٹے 6 فلور پہ سے آپ بیسمنٹ میں آ گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اب ہم ایک ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو بہتری ہو رہی ہے. یہ آپ کیا ہے، یہ آپ اس طرح، ہم اس طرح کیا سوچ سکتے ہیں ایز اے قوم؟ ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ چیزیں جو ہیں مجھے آپ کو سب کو سوچنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے جو لوگ آ کے جو جھوٹی سچی باتیں کر جاتے ہیں اور اپنے جھوٹے منہ آ کے بول جاتے ہیں، سب باتیں کر جاتے ہیں، ان کو ہم کبھی پوچھتے نہیں کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، یا اس کو ہم انتصاب نہیں کرتے. کبھی ہم نے جو ایم این اے اپنے الیکٹ کیے ہوئے ان کو ہم جا کے نہیں پوچھتے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہے، یہ کس طرح کر رہا ہے. منسٹر کو نہیں پوچھتے ہیں. ہمیں تو دھونس دے کے، بند کر کے، اغوا کر کے، مار کے، ڈبکا کے کہا کہ چپ بولنا نہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے تو یہی ہے. بہرحال میرا صرف یہ کہنا تھا کہ ملک اس وقت بڑی تشویشناک حالت میں ہے. اس کو جو نقصان 2 سال میں پہنچا تھا، اور اب تو کووڈ سے تو اور زیادہ بھی اس کے حالات جو ہے وہ اور خراب ہو گئے. ہمارے لیے بہت مشکل کے ٹائم لگے گا ہمیں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے جہاں ہم 2018 میں تھے، اور اس میں تقریباً 10 سے 12 سال میرے حساب سے لگیں گے. آپ جا کے تھوڑا سا خود بھی کریں کام، جا کے آپ اس کو ویریفائی کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ جو میں نے جو چارٹس بنائے ہیں، جو میں نے جو کیے، اس کو میں آپ کی کاپی بھیجوں تو I'll be very happy to do it. آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس بھیجیں. میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ ہم حقیقت پسندانہ باتیں کریں گے. ہم یہاں پہ کوئی چڑیا نہیں آئے گی، کوئی تجزیہ نہیں ہوگا، کوئی انالیسس فیوچر پروفیسیز نہیں ہوں گی. تو صرف یہ ہوگا کہ بھائی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، اس کے حساب سے اب آگے کیا آنے والا ہے. چلے جی، اللہ حافظ. تھینک یو فار لسننگ.